अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अपने गुर्दों की हिफाजत करना असल में अपने पूरे जिस्म की हिफाजत करना है। क्योंकि जब गुर्दों का काम खराब होना शुरू होता है तो ये मसला सिर्फ गुर्दों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिस्म के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गुर्दों के मामले में उन्हें खराब होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नुकसान एक दफ़ा हो जाए उसे पूरी तरह ठीक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम उन ज़रूरी स्टेप्स की बात करेंगे जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं, ताकि आप अपने गुर्दों को आने वाले कई सालों तक महफूज रख सकें। और अगर आप पहले से ही गुर्दों की किसी मसले का सामना कर रहे हैं तो ये बातें आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स ना सिर्फ गुर्दों को मजीद नुकसान से बचा सकते हैं, बल्कि कई सूरतों में उसे रोकने में भी बहुत मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल बातें चेक करने के लिए बताऊंगा जिन्हें आसानी से आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी सेहत किस हद तक बेहतर है। ये चेकलिस्ट 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम उन आम दवाइयों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग अपने घर में बिना सोचे समझे रखते और इस्तेमाल करते हैं, जबकि यही दवाइयां हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इनमें डॉक्टर्स की लिखी हुई और खुद से ली हुई सब दवाइयां बताएंगे, इसलिए इन्हें समझना और इनसे बचना आपके गुर्दों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत ज़रूरी हिस्सा गुर्दों की हिफाजत का ये है कि आपको मालूम हो कि कौन सी ग़िज़ा आपके लिए मुफीद है और कौन सी आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। और आखिर में हम कुछ एक्सरसाइजेज पर भी बात करेंगे जो सिर्फ आपके गुर्दों की बीमारियों को स्लो करने तक महदूद नहीं, बल्कि उनके काम को भी बेहतर कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, मेडिसिन। सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों की, क्योंकि अक्सर गुर्दों के नुकसान का सबसे बड़ा सबब यही होती है। चाहे वो दवाइयाँ जो आप बिना डॉक्टर के मशवरे के घर पर रखते हैं या इवन वो जो डॉक्टर की तरफ से आपको लिखी जाती है। रिसर्च के मुताबिक हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों में 19 से 26% अक्यूट किडनी इंजरी सिर्फ दवाइयों की वजह से होती है। दवाइयों में सबसे पहला ग्रुप जो हर शख्स को समझना चाहिए वो आमतौर पर दर्द कम करने वाली दवाइयां हैं, यानी एनसेड्स हैं, जिन्हें सर दर्द, जोड़ों का दर्द या पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ कुछ दिन इस्तेमाल के लिए अक्सर महफूज मानी जाती हैं, लेकिन बार बार या लंबी मुद्दत के लिए लेना गुर्दों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करती हैं जो गुर्दों तक खून पहुंचाने में मदद करते हैं। जब गुर्दों तक खून की रफ्तार कम होती है तो गुर्दों के फिल्टर्स या नेफ्रॉन्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का काम कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर दर्द ज्यादा हो तो गोली की बजाय पहले जेल का इस्तेमाल करें, जहां दर्द हो वहां लगाएं। एनसेड सिर्फ जरूरत के वक्त और सबसे कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल करें, और हमेशा ये देखें कि ये दवाइयां उन दवाइयों के साथ ना ली जाएं जो ब्लड प्रेशर या गुर्दों के काम पर असर करती हैं, जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं, ARBs, या पेशाब ज्यादा दिलाने वाली दवाइयां डायूरेटिक्स हैं, क्योंकि इन्हें साथ खाने से किडनी डैमेज का खतरा 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। अगर आप पहले से क्रोनिक किडनी डिजीज, कम EGFR या हार्ट फेलियर, सिरोसिस या डिहाइड्रेशन के रिस्क पर हैं तो एनसेड्स का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। इसी तरह रिफ्लक्स या सीने में जलन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी गुर्दों के लिए खतरनाक हो सकती है। FDA के डाटा के मुताबिक 2019 से 2023 तक जो 10 दवाइयां सबसे ज्यादा सीरियस किडनी इंजरी का सबब बनी, उनमें से 7 PPI क्लास की दवाइयां थीं, जो टोटल सीरियस ड्रग इंड्यूस्ड किडनी इंजरीज का 86% बनती है। इसलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लें और लास्ट ऑप्शन के तौर पर कम से कम वक्त के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं सीने में जलन है, थोड़ी देर के लिए दवाई ले लेते हैं और फिर ये आदत बन जाती है। लेकिन असल मसला यह है कि दवाई असल प्रॉब्लम को हल नहीं करती, सिर्फ सिम्टम्स को टेम्परेरीली छुपा देती है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स भी गुर्दों के लिए खतरा बन सकती हैं, खास तौर पर वो आम दवाइयां जो अक्सर इन्फेक्शंस जैसे पेशाब का इन्फेक्शन, जल्द का इन्फेक्शन या कान के इन्फेक्शन के लिए दी जाती है।
یہ دوائی کبھی کبھی سب سے محفوظ آپشن ہوتی ہے، لیکن جتنا ہو سکے ڈاکٹرز ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق اگر مریض کو کم از کم 6 دن کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک دی جائے تو 10 میں سے 1 یا 2 لوگوں میں اکیوٹ کڈنی انجری ہو جاتی ہے۔ سوچئے، یہ چھوٹی بات بالکل نہیں۔ ذرا گردے کے سٹرکچر کو سمجھے۔ ہر گردہ صرف ایک فلٹر نہیں، جیسے دل صرف ایک پمپ ہے۔ گردوں میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے فلٹرز ہوتے ہیں جنہیں نیفرونز کہتے ہیں۔ ہر نیفرون الگ سے کام کرتا ہے اور پیشاب بناتا ہے، اور یہ سب مل کر آپ کے خون کے بہاؤ اور ہارمونز کو برابر رکھتا ہے۔ گردوں میں اگر کچھ نیفرونز ڈیمیج ہو جائیں تو باقی بچنے والوں پر زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر اپنا کر گردوں کو نقصان سے بچائیں تو کڈنی اور آپ کی صحت لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، فوڈ۔ اب دیکھتے ہیں کون سی غذائیں آپ کے گردوں کے لیے محفوظ ہیں اور کون سی چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے تاکہ آپ اپنے گردوں کو لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے محفوظ رکھ سکیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز پوٹاشیم سے بھرپور پھل اور سبزیاں ہیں۔ پوٹاشیم آپ کے گردوں اور بلڈ پریشر کے لیے کمال کا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے خون کی نسوں کی دیواروں میں تناؤ کو کم کرتا ہے اور انہیں ریلیکس اور پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ ساتھ ہی پوٹاشیم نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتا ہے اور جسم سے زیادہ سوڈیم کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مل کر آپ کے بلڈ پریشر کو نیچرلی کم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر ڈائبٹیز کے بعد گردوں کی بیماری کا دوسرا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو اب آپ کو کون سی چیزیں ٹارگٹ کرنی چاہیے؟ لیفی گرینز جیسے پالک اور کیل، پھر روٹ ویجیٹیبلز جیسے آلو اور بیٹ روٹ، اور ساتھ ہی ٹماٹر، بروکلی اور برسلز سپراؤٹس کھائیں۔ پھلوں میں ایووکیڈو، مینگو، پپایا، خربوزہ اور سٹرس فروٹس جیسے مالٹا اور کیوی بہت مفید ہیں۔ لیکن ہر چیز کو بیلنس میں رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ پوٹاشیم تبھی سیف ہے جب آپ کے گردوں کا فنکشن بھی ٹھیک ہو۔ اگر آپ کو پہلے سے کرونک کڈنی ڈیزیز ہو تو زیادہ پوٹاشیم کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیمیجڈ کڈنی ایکسٹرا پوٹاشیم نکال نہیں پاتے، جس سے رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کڈنی کی بیماری ہے تو رینل ڈائٹیشین کے مشورے سے اپنی ڈائٹ پلان کرنا بہت ضروری اور مفید ہے۔ پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ نمک کا کنٹرول بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے تو روزانہ 2000 ملی گرام سے کم سوڈیم لینا بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر سے پریشان ہیں تو اس نمبر کو 1500 ملی گرام تک لانا اور بھی بہتر ہے۔ یہ ریکمنڈیشنز امریکن اکیڈمی آف فیملی فزیشنز اور کڈیگو یعنی کڈنی ڈیزیز امپروونگ گلوبل آؤٹ کمز گائیڈ لائن سے لی گئی ہیں۔ ایویڈنس کے مطابق اگر سوڈیم انٹیک کو 1700 ملی گرام تک کر دیا جائے تو سسٹولک بلڈ پریشر تقریباً 7 پوائنٹس اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر تقریباً 4 پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نمک کا مسئلہ صرف گھر کے نمک دان سے ہوتا ہے، لیکن اصل میں زیادہ سوڈیم الٹرا پروسیس فوڈ سے آتا ہے، جیسے پیکٹ میں بند سنیکس، فروزن میلز، ساسیسز، فاسٹ فوڈز اور پیک کیے ہوئے گوشت ہیں۔ یہ کھانے آسان اور سستے لگتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ استعمال گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور صرف گردوں کے لیے نہیں، یہ کھانے دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، انگزائٹی اور حتیٰ کہ اوورال صحت اور زندگی کی مدت پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان پروسیسڈ چیزوں سے پرہیز کریں اور تازہ گھر کی بنی ہوئی غذا کھائیں، جو آپ کے گردوں اور پورے جسم کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 3، ایکسرسائزز۔ ایکسرسائز آپ کے گردوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت یا جم نہیں جانا پڑے گا، بس تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کام کر جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ جامع انٹرنل میڈیسن کی لائف سٹڈی کے مطابق ایسے لوگوں میں ہلکی یا ماڈریٹ ایکٹیویٹی بھی گردوں کے فنکشنز کو بہتر کر دیتی ہے۔ 12 ریسرچ ٹرائلز کے میٹا انالیسس نے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی ایروبک ایکسرسائز جو 30 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گردوں کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایکسرسائز سیرم کریٹینین لیول کو بہتر کرتی ہے، مطلب گردے ہیلدی ہوتے ہیں۔ واکنگ، رننگ، سائیکلنگ یا ٹریڈ مل پر چلنا اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی موومنٹ جو آپ کے دل کی دھڑکن کو تھوڑی دیر کے لیے بڑھائے گردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی کام آتی ہیں، جیسے گھر کا کام کرنا، سیڑھیاں چڑھنا، ہلکی جاگنگ یا تیزی سے واک کرنا۔ اگر آپ روزانہ بس 30 منٹ اپنی روٹین میں واک یا ایکسرسائز شامل کریں
تو یہ آپ کے گردوں اور اوور آل صحت دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ پر بھی توجہ دیں، پروسیس فوڈز کم کریں، پوٹاشیم اور سوڈیم کا بیلنس رکھیں اور زیادہ پانی پینا نہ بھولیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے ڈیلی واک، فریش سبزیاں اور پھل اور پروسیس فوڈ سے پرہیز آپ کے گردوں کو لمبی اور صحت مند زندگی دینے کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ آفس میں زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ہر 1 سے 2 گھنٹے بیٹھ کر تھوڑی دیر واک کریں یا اسٹریچ کریں۔ یہ آپ کے گردوں پر پریشر کم کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ گردوں کی حفاظت صرف آج کا کام نہیں، بلکہ آپ کی لمبی اور صحت مند زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جیسے دوائیوں کا احتیاط سے استعمال، صحت مند ڈائٹ، پروسیس فوڈ سے پرہیز اور روزانہ تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے گردوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اگر آپ یہ عادتیں اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف آپ اپنے گردوں کی صحت کو بہتر رکھیں گے، بلکہ اپنی پوری صحت، انرجی اور لائف کی کوالٹی کو بھی امپروو کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، پریونشن از بیٹر دین کیور، اور آپ کے گردوں کے لیے کیے گئے یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بہت لمبی مدت تک فائدہ دیں گے۔ چینل وزٹ کرنے کا اور ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔